الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ایک بار پھر دارالفتاح اہل سنت کے آفیشیل پیج پر دارالفتاح اہل سنت کا یہ سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالات ہوں گے، ان کے جوابات دینے کی صحیح اور کوشش کی جائے گی۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں میری ذات پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، وہ شخص اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ، اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ کوشش کیجئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے آپ کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے ہوئے اس کی کثرت کیجئے اور اس کو اپنے معمول اور عادت میں شامل کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے سوالات، جو آپ سوالات کرنا چاہتے ہیں، کمنٹس میں اپنے سوالات لکھیے اور اس دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ شیئر کر کے دوسروں تک یہ نیکی کی دعوت کا پیغام عام کیجئے، کیونکہ جس کار خیر میں ہم اپنا کسی طرح کی بھی شراکت داری کریں، حصہ ملائیں گے، انشاءاللہ وہ ثواب کے حقدار ہم بھی بنیں گے۔ جتنے لوگ اس سے مستفید ہوں گے، جتنے لوگ علم دین سیکھیں گے، انشاءاللہ العزیز جو علم سیکھتا جائے گا، عمل کرتا جائے گا، ہمیں بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے ثواب عطا فرمائے گا۔ کچھ سوالات آپ کے ان باکس میں آ چکے ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کمنٹس بھی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ وقت مناسب سے آپ کے سوالات بھی شامل کیے جائیں گے۔ ماشاءاللہ کافی سوالات بھی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اسلامی سوالات وغیرہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ حوصلہ افزائی کے کمنٹ بھی شروع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بلال فاروق بھائی یہ سوال کر رہے ہیں، کیا عورت صحن میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کمرے کے اندر نماز پڑھے، یعنی صحن سے بہتر اس کا اندر کے برآمدوں میں، اور برآمدوں سے بہتر ہے اس کا کمرے کے اندر نماز پڑھنا۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے جس طرح عوام کے اندر یہ بات لی جاتی ہے کہ عورت صحن میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی، کہ بادل اس کو نہیں دکھنے چاہیے، آسمان نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ پردے کی رعایت کو، اپنے آپ کو پوری پردے کے ساتھ جو اس کے نماز پڑھنے کے احکامات ہیں اس طریقے سے اپنے پردے کے معاملات کو بھی دیکھ لیا جائے، اور ساتھ ایسی جگہ کا تعین کیا جائے کہ جہاں کوئی اور بھی بے پردگی والا معاملہ بھی نہ ہو۔ لیکن اگر وہ صحن میں پڑھتی ہیں یا اپنے گھر کی چھت پر پڑھتی ہیں اور وہاں کوئی ایسی دیواریں بنی ہوئی ہے کہ دیگر گھروں سے وہاں نظریں نہیں آتی، تو وہاں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی عوامی یہ غلط فہمی ہے کہ آسمان اگر نظر آئے گا تو عورت کی نماز میں خلل ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ صحن میں بھی پڑھ سکتی ہے۔ بلکہ بہت سے علاقوں میں گرمیوں کے دنوں میں بطور خاص ایسی حالت اور کیفیت ہوتی ہے کہ اندر کمروں میں، وہ بھی جب لائٹ نہ ہو اور کمروں میں ان کا نماز پڑھنا بہت دشوار ہوتا ہے، تو بالکل صحن میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور سب یہ اظہار احمد یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا نماز بھی کیا دعا ہے، اسے دعا بول سکتے ہیں؟ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں بطور خاص سورہ فاتحہ کو اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں، اس کا نام ایک دعا کہا گیا ہے۔ یعنی نماز کے اندر بھی ہم اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، دعائیں ہی مانگ رہے ہیں۔ گویا کہ سورہ فاتحہ ہے، دعا پر مشتمل ہے، آدھی صورت اللہ کی حمد پر ہے، آدھی صورت دعا پر ہے۔ اسی طریقے سے اور جو آیات مبارکہ اس کے اندر پڑھی جاتی ہیں، وہ بھی کئی ایسی دعائیں ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید میں دعا کی صورت میں ہے۔ اور جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر بطور خاص دعا ہے، دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو بھی اس کے اندر دعا ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ سے کئی ہم دعائیں بھی نماز کی صورت میں بھی، نماز کی حالت میں بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ ماشاءاللہ کافی اسلامی کا جو ہے وہ سوالات کرنا شروع ہو چکے ہیں، سوالات کر بھی رہے ہیں۔
تو عرض یہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں تو شامل ہو چکے ہیں، لیکن اسے شیئر کیجیے تاکہ آپ کے دوست احباب وغیرہ بھی اس سلسلے سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ مفتی یہ محمد نعمان یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مردے کو امامہ پہنا کر دفن کرنا کیسا؟ امامے کے ساتھ عام عوام کو دفن نہیں کیا جائے گا، یہ فعل کرنا یہ مکروہ ہے اور اس سے بچا جائے گا۔ ہاں البتہ جو علماء ہوں اور جو مشائخ ہوں ان میں سے اگر کسی کو امامہ پہنایا جائے تو یہ اچھا عمل ہے اور اس کو مستحسن فرمایا گیا ہے۔ تو علماء کو، مشائخ کو، اس طرح کی جو بزرگ دینی طور پر بزرگ ہستیاں ہوتی ہیں ان کے لیے امامہ پہنانا بالکل اچھی بات ہے اور اچھا عمل ہے، لیکن عام عوام کے لیے یہی ہے کہ جو عام 3 کپڑے سنت کے لیے مرد کے لیے بیان کیے گئے انہی کے اندر ان کی تدفین کی جائے گی، امامہ ان کے کفن میں شامل نہ کیا جائے، اگر کر دیا تو یہ مکروہ عمل ہوگا۔ یہ عبد الحادی یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی شخص کو حضور یا حضرت صاحب کے لقب دے سکتے ہیں، اس لقب سے پکار سکتے ہیں؟ یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی کو بھی حضور یا حضرت کہتے ہیں تو اس سے یہ ایک تعظیم کا لفظ ہے، اور تعظیم کا لفظ کسی کے لیے بطور خاص دینی افراد کے لیے ہی، علماء کے لیے، مشائخ کے لیے، پیران اعظام کے لیے یہ بولا جاتا ہے، تو اس میں کوئی کسی طرح کا حرج نہیں ہے۔ جیسے بہت سے الفاظ ایسے ہیں، کعبہ و قبلہ بھی کہا جاتا ہے، بڑے بڑے علماء ایک دوسرے کے تعارف کراتے ہوئے ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی مزید عظمت کو بڑھانا مقصود ہوتا ہے اور احترام بھی مقصود ہوتا ہے، اور جو وہ مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں اس طرح کے القابات کے ساتھ ان کو یاد کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، اور کافی اسلام بھی جو ہے سب وہ سوالات کر رہے ہیں، سوالات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے عرض یہ ہے کہ الحمدللہ یہ دارالفتہ علیہ سنت کا سلسلہ جو ہے ہر جمعے کو اور ہر اتوار کو بعد نماز عشاء دارالفتہ علیہ سنت کے آفیشیل فیس بک پیج پر نشر کیا جاتا ہے، تو آپ سے بھی عرض ہے کہ اس سلسلے میں ضرور شامل ہوا کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی علم دین حاصل کر سکیں۔ وہ سب یہ سوال کر رہے ہیں، کسی نے کہا ہے کہ اگر کسی جائے نماز پر گنبد خضرا یا خانہ کعبہ کی امیج بنی ہو تو اس پر نماز نہیں ہوتی، اس میں کیا حقیقت ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، اگر جائے نماز پر خانہ کعبہ یا گنبد خضرا کی تصویر بنی ہو تو نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی کسی طرح کا حرج نہیں ہے۔ البتہ مشورتاً عرض یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ ایسی جائے نماز ہونی چاہیے جس کے اوپر یہ تصویروں کا عکس نہ بنا ہوا ہو، کیونکہ بعض اوقات ان کے اوپر پاؤں بھی آتے ہیں اور آدمی ان کے اوپر پاؤں بھی رکھ لیتا ہے، تو اس لیے ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ہماری جائے نمازیں بالکل کلیئر ہونی چاہیے، یعنی ان میں ایسی تصاویر نہ ہو، نہ گنبد خضرا کی ہو نہ خانہ کعبہ کی ہو۔ لیکن اگر خانہ کعبہ یا گنبد خضرا کی تصویر ہے اور کوئی نماز پڑھتا ہے، بالکل کوئی کسی طرح کا مذائقہ نہیں ہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو احترام کا خیال کرتے ہوئے اس کو لپیٹ کر آپ جائے نماز کو رکھ دیں تاکہ ادب کے بھی تقاضے پورے رہیں۔ یہ ارسلان مغل کہہ رہے ہیں کہ اگر جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو عزیز و اقارب جو ہے وہ کپڑے اور نقد وغیرہ کچھ پیسے وغیرہ دے جاتے ہیں، تو والدین کیا اسے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں یا بچے کے لیے ہی خاص ہے وہی استعمال کریں؟ دیکھیں، اس طرح کے جو پیسے ہوتے ہیں جس میں یہ لین دین ہوتا ہے تو عمومی طور پر وہاں پر بچے کو دینا مقصود نہیں ہوتا، جو بطور خاص ایک اچھی خاصی رقمیں دی جا رہی ہوتی ہیں، آ کر 500 دیے جا رہے ہیں، 1000 روپے دیے جا رہے ہیں، تو یہاں بچے کو بطور خاص ملکیت بنانا یہ تصور نہیں ہوتا اور نہ ہی بچے کو مالک بنایا جاتا ہے، بلکہ ان کے والد کو ہی دینا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات مردانہ سوٹ ہوتے ہیں، بعض اوقات زنانہ عورتوں کے بھی سوٹ ہوتے ہیں، تو یہ بھی جو دینا مقصود ہوتا ہے تو یہ اس کے والد کو اور اسی طریقے سے ان کی ماں کو دینا۔ ہاں، جو بچے کے لیے بطور خاص بچوں کے سوٹ ہوتے ہیں تو وہ بچے کے لیے قرار پائیں گے، لیکن عام طور پر جو مٹھائیوں کے ڈبے لا رہے یا اس طریقے سے پیسے اتنی بھاری رقمیں دے رکھے ہوتے ہیں تو یہ بچے کو دینا مقصود نہیں ہوتا، یہ اس کے والد کے ہی اس طرح ملکیت میں جائیں گے۔ اب وہ ایک الگ تفصیل ہے کہ لڑکی والوں کی طرف یعنی ماں کی طرف سے وہ تحفہ آ رہا ہے یا باپ کی طرف سے وہ تحفہ آ رہا ہے، تو اس کے بہرحال مختلف جو ہیں وہ احکام ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ سب یہ سوال کر رہے ہیں،
کاشف محمود کہہ رہے ہیں کہ ظلم کا کیا معنی ہے؟ ظلم کا معنی تو یہ ہے کہ کسی شے کو اس کے محل کے علاوہ رکھنا، اور یعنی عام طور پر جو یہ تو یہ لفظی معنی ہے، لیکن اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ ظلم کسی پر زیادتیاں کرنا، اس کے حق کو مار لینا، کسی پر حق بنتا ہو وہ حق اس کا نہ دینا، جو حقوق کسی کے ذمے لازم آتے ہوں ان سے کوتاہیاں برتنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ظلم کے طور پر آتی ہیں اور ان کو ظلم شمار کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ سب یہ سوال کر رہے ہیں، جنید یہ کہہ رہے ہیں ابھی جیسے مارچ کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، تو اب اپریل کا مہینہ، اگلا مہینہ اپریل کا ہے، تو بعض لوگ جو ہے وہ اپریل فل مناتے ہیں، تو اس اپریل فل منانے کی وجہ سے جو ہے وہ کئی لوگوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، کئیوں نے جو ہے وہ اب خودکشیاں کر لی، یعنی ایسا جھوٹ بولتے ہیں جس سے بندہ وہ بالکل پریشان ہو جاتا ہے، تو ایسا کرنا کیسا؟ اپریل فل منانا کیسا؟ دیکھیں، اپریل فول یہ ایک غیر مسلموں کی چلائی ہوئی وہ رسم ہے، اور وہ بھی بطور خاص جب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایسے مذاق کیے کہ اس مذاق اور مسخری کی وجہ سے کئی مسلمانوں کی جانیں گئیں، اور کئی مسلمانوں کو کس طریقے سے بے گھر کیا گیا اور سمندر کے اندر ان کو ڈبویا گیا، اور کس طرح ان کے بچوں کو بھی سمندر کے اندر بہایا گیا، تو یہ ایک پوری اس کی تاریخ ہے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ غیر مسلموں کی ہوئی سازش جو مسلمانوں کے ساتھ ہی مذاق مسخری کی تھی، آج اس کو مسلمانوں نے اپنے اندر اتنا ایک عروج دے دیا ہے کہ اس کو بطور رسم، بطور ایک تہوار، بطور ایک عید، بطور ایک ایونٹ کہہ دیا گیا، اور ایونٹ کے طور پر اس کو منایا جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے، اور پھر صرف نہ اس میں یہ جھوٹ بلکہ جھوٹ کے ساتھ ساتھ کتنے لوگوں کی کس طرح مالی نقصان ہو جاتے ہیں، کس طرح جانی نقصان ہو جاتے ہیں۔ اچانک کسی کو خبر دے دینا آپ کی دکان میں آگ لگ گئی، اور جو بیچارے کے پتہ نہیں کیا معاملات ہوں، کیا اس کے ساتھ حال ہوں، اس کے بعد مذاق سے ہنستے ہوئے کہہ دینا کہ میں تو اپریل فول آپ کے ساتھ منا رہے تھے، اس کی قطعاً اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے جسے فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو انسان کو ان چیزوں سے بالکل توبہ کرنی چاہیے۔ ایک تو دوسروں کی دل آزاری کرنا، دوسروں کے ساتھ مذاق مسخری اس طرح کی کرنا کہ، اور ساتھ ساتھ جھوٹ بھی، تو یہ سارے معاملات گناہ والے معاملات ہیں۔ اس کو خوش طبعی کے طور پہ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، بطور مذاق کے طور پہ کرنے کی تب بھی اس کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ تمام کو اس سے بالکل توبہ کرنی چاہیے، اور ہرگز اس کام کے اندر کسی طرح کی بھی کوئی اس معاملے کو منانے کے اندر دلچسپی نہیں رکھنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، کافی اچھی رہنمائی فرمائی مفتی صاحب نے۔ یہ ارسلان مگر جو ہے وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کافی اچھی رہنمائی حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ناصر کھوکر ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی اچھا سلسلہ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کافی اسلام بھائی جو ہے حوصلہ افزائی کمنٹ کر رہے ہیں اور دعاؤں کے لیے بھی میسیج کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ سلسلے کے اختتام پر آپ کے لیے اجتماعی دعا کی جائے، تو آپ بھی اپنے سوالات جو ہے وہ کمنٹ میں کیجئے تاکہ آپ بھی اس مسئلے سے آگاہی حاصل کر سکیں اور آپ کے دوست وغیرہ بھی اس کا جواب حاصل کر سکیں۔ اور اگر آپ کوئی سوال کریں گے اور وہ سوال ایسا ہے کہ صرف آپ سے ہی تعلق نہیں رکھتا بلکہ جو اس لائف کو دیکھ رہے ہیں وہ سب اس سے علم دین حاصل کریں گے، ان تمام کے ذہنوں میں اس سے متعلق جو سوالات ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ختم ہوں گے۔ تو آپ ضرور اپنے سوال کو اس سلسلے میں شامل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو مفتی صاحب سے پوچھا جائے گا۔ مفتی صاحب، یہ کافی سوالات کا سلسلہ جاری ہے، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر قسمت کا حال معلوم کرنا کیسا؟ ہاتھ کی لکیریں، یہ بھی ایک رواج چل پڑا ہے کہ ہاتھ کی لکیریں لوگ ہاتھ کی لکیریں دکھا کر اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے اسلام میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، بلکہ اتنا سخت حکم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کاہن کے پاس جائے، اب وہ کاہن کے پاس جائے اور اس کے بارے میں اپنی معلومات کرے، اور وہ جو کچھ بتائے یہ اس پر یعنی گویا کہ اعتقاد رکھتا ہے،
تو حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو اس کے پاس جاتا ہے تو اس نے انکار کیا جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. تو اگر آدمی اس پر اعتقاد رکھتا ہے کہ جو یہ بتا رہا ہے ایسا یہ یقین اعتقاد، تو یہ تو ویسے ہی کفر ہے ایسا عمل کرنا. اور اگر اس معاملے کے اندر اس کو رغبت ہے، شوق ہے، اور اعتقاد والا وہ عنصر نہیں ہے لیکن ایک شوق اور رغبت رہتی ہے اس معاملے میں، تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہے. اور ایسے شخص کی بھی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی ہے. اس سے بالکل توبہ کرنی چاہیے. اور اگر کسی کے ساتھ نہ اعتقاد کا معاملہ ہو نہ یقین کا معاملہ ہو، ویسے ہی اس کام کے اندر پڑا، تو یہ بھی ایک عبث اور فضول کام کے اندر پڑا ہے. لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ یہ یا تو اعتقاد والی مسئلہ آ جاتا ہے یا اس میں رغبت والی صورت آتی ہے. تو یعنی یا تو یہ کفر والا معاملہ آتا ہے یا یہ حرام اور گناہ کبیرہ والا معاملہ آتا ہے. اس سے بالکل اپنے آپ کو توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے. اور رب تعالیٰ نے جو کچھ ہماری تقدیر میں مقدر فرمایا ہے اس پر راضی رہنا چاہیے. اور ایسے لوگوں کی ان باتوں پر قطعاً کسی طرح کا یقین اور نہ ہی ان باتوں کے اندر دلچسپی رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ آدمی کے ایمان کو یا اعمال کو یہ برباد کر دیتی ہیں. ماشاءاللہ. وہ سب یہ فیصل رضا یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کوئی غریب شخص جو ہے وہ اگر بھیک مانگے اور اگر اسے نہ دیں تو بولے کہ میں بد دعا دے دوں گا، تو کیا اس کی بد دعا لگے گی؟ اور اسی طرح یہ ذیشان سوال کر رہے ہیں کہ فقیروں کو پیسے دینا کیسا، وہ صحت مند ہے تندرست ہے تو اس کو پیسے دینا کیسا؟ دیکھیں، جو پیشہ ور ہیں ایسے فقیروں کو تو پیسہ نہ دیا جائے. جو پیشہ ور ہیں جن کا انداز مانگنا، بھیک مانگنا، ہم جن کو دیکھتے ہیں برسوں سے ہی کوئی یہ پیشہ اختیار کیے ہوئے، وہ ان کا معمول ہی یہی ہے کہ بس بھیک مانگ کر ہی اپنا گزر بسر کرنا. حالانکہ کمانے پر قادر سب معاملات ہیں لیکن اس کے باوجود بھیک مانگتے ہیں. تو ایسوں کی مدد کرنا تو بالکل جائز نہیں ہے. یہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں، اس سے ان کو اور شے ملتی ہے اور یہ اسی وجہ سے اپنا یہی دھندا جو ہے وہ شروع کیے ہوئے ہیں. اگر لوگ نہ دیتے تو یہ بھی کسی کاروبار یا کسی مزدوری کی طرف یہ جاتے، لیکن یہ ایسا نہیں کرتے. اس کے علاوہ جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے یہ پیشہ ور ہیں اور کوئی مانگ رہا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، تو بالکل آپ اس کی مالی طور پر مدد کر سکتے ہیں. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کب انسان کو سوال کرنے کی اجازت ہو جاتی، کیونکہ بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جہاں بالکل وہ شرعی فقیر کے زمرے میں بھی آتا ہو لیکن اس کے لیے سوال کرنا حلال نہیں ہوتا کہ وہ کسی سے مانگ کر زکوٰۃ اکٹھی کرے یا بھیک مانگ کر اپنے لیے کچھ امداد اکٹھی کرے. یہ ایک جدا معاملہ، اور یہ اسی کے ساتھ ہی کہ جو مانگ رہا ہے کہ اس کے لیے سوال حلال ہے یا سوال حلال نہیں ہے. تو ان چیزوں کا خیال بہرحال رکھنا چاہیے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر ہم کسی کی مالی مدد نہ کریں اور وہ بد دعا کر دیں تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. جب آپ نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، نہ آپ نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے اور نہ آپ کسی سے ظلم کر رہے ہیں، تو آپ اس کی بد دعا سے مت گھبرائیے. اس کی بد دعا سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا. ہاں، ظلم کوئی کرے تو مظلوم کی بد دعا ضرور لگتی ہے، لیکن جو اس طرح کے فقیر شریفانہ لباس کے اندر آ کر دھمکیاں دیں بد دعائیں کی، تو آپ اللہ پہ توکل کریں، بھروسہ کریں. بہت سے ایسے مانگنے والے جو ایک دوسرے ٹائپ کے بھی جو آج جگہ جگہ پہ چوراہوں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور خواجہ سرا، وہ بھی لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بچوں کے بارے میں بد دعا کر دیں گے، کاروبار کے بارے میں بد دعا کر دیں. لوگ ان سے بڑا ڈرتے ہیں کہ شاید ان ہجڑوں کی ہمیں بد دعا لگ جائے گی اور اس سے گھبراتے ہیں. تو ان سے بھی گھبرانا نہیں چاہیے اور اس سے آپ اللہ کی بارگاہ میں آپ اپنی دعا مانگیں، آپ کو ان کی بد دعا سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ. وہ سب یہ کافی سوالات الحمدللہ یہ سلسلے میں آ رہے ہیں اور حوصلہ افزائی کے کمنٹ بھی کر رہے ہیں. یہ بلال سے کہہ رہے ہیں کہ چوری کا مال خریدنا کیسا؟ چوری کا مال خریدنا، دیکھیں جس بارے میں یقین ہو کہ یہ چوری کا مال ہے تو یہ تو حرام ہے، ایسا بالکل خریدنا جائز نہیں ہے. اور یقین اگر یقین ہو یا ظن غالب ہو تو بالکل یہ دونوں صورتوں میں یہ خریدنا جائز نہیں ہے.
ہاں البتہ اگر آپ کو نہ یقین ہے نہ ظن غالب ہے لیکن کچھ قرائن سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چوری کا ہے، تو پھر آپ اپنے سوالات کر کے اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ چوری کا نہیں ہے فابیہا، اور اگر تسلی نہیں ہوتی تو پھر آپ اس کو مت خریدیے۔ لیکن یہ سوالات آپ اپنے دل کی تسلی اور اس کے لیے آپ یہ تفتیش کریں گے اور یہ سوال کریں گے، اور بہتر یہی ہے کہ جہاں شبہات والا معاملہ ہو وہاں ترک ہی کیا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں پہلی دو صورتیں زیادہ ہوتی ہیں، یا تو یقین ہوتا ہے یا ظن غالب ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر کئی بازار بھی ایسے ہیں جن کو چور بازار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، نام ہی ان کا مشہور چور بازار ہو گیا۔ اسی طریقے سے لوگ آ کے واضح بتا دیتے ہیں کہ یہ موبائل وہ چوری کا موبائل ہے، دکان والے کو بھی پتہ ہے کہ میں خریدوں گا مجھے بہت سستا ملے گا، میں مہنگا بیچوں گا، پروفٹ میرا زیادہ ہوگا، لیکن یہ پروفٹ اس طریقے سے آپ کا خرید و فروخت کرنا، آگے پروفٹ کمانا، یہ حلال نہیں ہوگا، یہ حرام کے زمرے میں جائے گا۔ اور اس پروفٹ کی طرف مت دیکھیے، اللہ کی نافرمانی اور گناہ والے کام سے بچنے کی کوشش کریں۔ جب آدمی اللہ سے ڈرتا ہوا جب گناہ کے معاملات سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سے راستے پیدا فرماتا ہے، تو رزق حلال کی ہی کوشش کرنی چاہیے، چوری کے مال کو قطعاً ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ یہ جاوید شیخ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عورت طلاق دے سکتی ہے؟ عورت طلاق نہیں دے سکتی، عورت کے پاس طلاق کا اختیار نہیں ہے، طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے۔ الذی بیدہ عقدۃ النکاح، قرآن نے اس کو بیان کیا کہ جس کے پاس نکاح کی گرہ ہے وہی اسی کے پاس طلاق کا معاملہ ہے، تو لہذا عورت کے طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ یہ اس کی چند اور صورتیں کہ اگر تفویض طلاق اور اس کے تقاضے پورے ہوں اور کسی طرح کا یہ معاملہ عورت کی طرف تفویض ہو گیا ہو تو اب اس کی وہ جدا صورت ہے، جس کی پوری کنڈیشن سامنے آئے تو اس کے بعد ہی بتایا جا سکتا ہے۔ لیکن عام طور پر ایک جنرل جو معاملہ ہے کہ بعض اوقات عورتیں بھی غصے میں آ کے شوہروں کو طلاق دے دیتی ہے، ان سے طلاق نہیں ہوتی۔ یہ مصعب سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کرنا کیسا، کیا یہ گناہ ہوگا اس صورت میں بھی؟ خودکشی کرنا بالکل حرام ہے، اور خودکشی یہ تو میرے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ خودکشی کرنا زندگی سے تنگ آ کر یہ حرام ہوگا۔ ایسے حالات سے دنیاوی معاملات سے تنگ آ کر موت کی دعا کرنا یہ بھی جائز نہیں ہوتا۔ خودکشی تو بہت آگے کا معاملہ ہے، تو اللہ کے اس عذاب سے اپنے آپ کو ڈرانا چاہیے۔ ہم یہ مت سمجھیے کہ ہم نے اگر دنیا میں کسی نے خودکشی کا معاملہ کر لیا تو وہ بڑے سکون میں آ جائے گا، یہ آخرت کے مراحل کو نہیں جانتے، یہ آگے کے معاملات کو نہیں جانتے۔ خودکشی کرنے والے کو کتنا عذاب ہوگا، اسی طریقے سے بار بار اس کو عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا جس آلے کو استعمال کرتے ہوئے اس نے خودکشی کی تھی۔ تو لہذا اس گناہ سے بہت بڑا اور بھیانک گناہ کبیرہ ہے، حرام کام ہے، اس سے بالکل اپنے آپ کو بچانا لازم ہے۔ انسان کو اللہ نے بڑی پاور دی ہے، طاقت دی ہے، حالات کا مقابلہ کرے، محنت کرے اور مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور آگے بڑھتا جائے۔ انشاءاللہ بہت سے اس کے لیے دروازے کھلیں گے، بہت سے اسباب پیدا ہوں گے، لیکن اس خودکشی کی طرف قدم نہیں بڑھانا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں، پلیز اس کے حوالے سے رہنمائی دے دیں۔ کہہ رہے ہیں کہ نیاز کے حوالے سے یہ بتا دیں کہ انڈے سے بنی ہوئی چیز کیا نیاز کر سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنی چاہیے، اس سے نیاز نہیں ہوتی، اس حوالے سے کچھ؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی چیز حلال ہے اس پہ نیاز بھی ہو سکتی ہے۔ نیاز کے لیے نہ وقت متعین ہے اور نہ کھانے مخصوص ہیں۔ صحیح، یعنی یہ نہیں کہ اگر اس کھانے پہ نہیں کیا تو نیاز ہی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی کھانا میسر آئے، کھانا نہ بھی میسر آئے تو بھی نیاز ہو سکتی، فاتحہ ہو سکتی ہے۔ تو اس سے مقصود ایصال ثواب ہوتا ہے، اور ایصال ثواب ہر جائز چیز جو کھانا جائز ہے اس پہ وہ فاتحہ بھی کی جا سکتی ہے، اور اس کی نیاز کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ علی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا عورت مہر معاف کر سکتی ہے؟ اور ایک سوال یہ آیا تھا کہ مہر میں نکاح میں مہر کتنا ہونا ضروری ہے؟ نکاح کے اندر مہر کی کم از کم شریعت مطہرہ میں مقدار موجود ہے، اور وہ یہ بات ارشاد فرمائے گی کہ 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہے۔ 10 درہم 2 تولے 7.5 ماشے چاندی،
اس کے برابر جتنی بھی رقم بنتی ہو یا یہ چاندی، تو اس کو جب مہر مقرر کرنا ہو تو کم از کم شریعت مطہرہ نے یہ مقدار بیان کی ہے، زیادہ کے لیے کوئی بیان نہیں کیا کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کتنا ہے، وہ قرآن مجید میں اس کے لیے کنتارا کا لفظ آیا ہے۔ ڈھیر و ڈھیر مال بھی کوئی دینا چاہے بالکل دے سکتا ہے، با اختیار ہیں۔ تو یہ بامی فریقین کی رضامندی پر ہے۔ البتہ بہتر حق مہر اسے کہا گیا جس کو ادا کرنا آسان ہو، سہل طریقے سے وہ ادا بھی کیا جا سکتا ہو۔ بہرحال حق مہر جو مقرر ہوا، اب اگر بیوی چاہتی ہے کہ معاف کر دے، شوہر تقاضا نہ کرے، نہ سوال کرے، نہ معافی مانگے، کیونکہ بعض اوقات شوہر بھی معافی مانگتے کہ آپ حق مہر معاف کر دے، ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے اور نہ تقاضا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر بیوی اپنی مرضی سے دے تو قرآن مجید فرقان حمید میں کہا گیا ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر وہ اپنی دل کی خوشی سے کوئی چیز دیتی ہے تو پھر اسے کھاؤ، یہ اب شوہر کے لیے بھی حلال ہے، شوہر اسے استعمال بھی کر سکتا ہے اور کھا بھی سکتا ہے۔ بلکہ بعض علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ حق مہر کی واپس کی ہوئی رقم یا کوئی اس طرح کی چیز اگر شوہر کاروبار میں سے اسے شامل کر لے تو اس میں بڑی برکت پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ تبھی ہے جب وہ اپنی مرضی سے واپسی کر دے، اپنی مرضی سے دے دے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، یہ سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ عارضی دوا استعمال کر کے حمل کو ضائع کروانا کیسا؟ دیکھیں، حمل کو ضائع کروانا یہ اس کی کنڈیشن کو دیکھا جائے گا، کیفیت کو دیکھا جائے گا۔ بلا عذر شرعی یہ تو جائز نہیں ہے، اور اس میں اگر کوئی واقعی ہی عذر ہے اور عذر اس طرح کے جان کو خطرے ہیں تو ایسی صورتحال میں 4 مہینے سے پہلے اگر اس طرح کا معاملہ ہو، حمل 4 مہینے سے کم ہے اور جانی معاملات میں ایسے خطرات ہیں تو پھر ایک جدا بات ہے، اس صورت میں حمل ساکت کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اور لیکن اگر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے تو پھر اس کو جائز نہیں، اور 4 مہینے سے زیادہ ہو جائے تو پھر اب جائز نہیں اس حمل کو ساکت کرنا۔ لیکن یہ بطور خاص اس چیز کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، ہمارے ہاں جو عام طور پہ حمل ساکت کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ابھی 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، ابھی بہت جلدی دوبارہ امید ہو چکی ہے، تو یہ عذر نہیں ہے کہ پہلا بچہ چھوٹا ہے، اب دوسرے بچے کی جو ہے وہ جلدی امید ہوگی تو اب اس لیے ساکت کر دیں، یہ عذر نہیں بنے گا۔ اس کے ساتھ ایسا معاملہ ایسی کنڈیشن میں کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، شریعت مطہرہ نے یہ رخصت دی ہے کہ کوئی عارضی طور پر امید نہ ہونے کے حوالے سے کوئی ایسا ذریعہ اختیار کرنا، چاہے دوائی ہو یا کنڈم ہو، کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے عارضی طور پر کچھ عرصہ کا یہ حمل کا سلسلہ نہ ہو، امید کا سلسلہ نہ ہو، تو اس کی اسلام میں اجازت ہے۔ لیکن آپریشن کروا کر بچہ دانی ہی نکلوا دینا یہ حرام ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ سب یہ کافی اسلامی جو ہیں وہ سوالات کر رہے ہیں، اور بعض یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سوال شامل نہیں کیا جا رہا، تو آپ سے عرض ہے کہ آپ دوبارہ اپنے سوال کو کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ ضرور آپ کے سوال کو بھی ممکنہ صورت میں سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا۔ یہ مصعب یہ علی نواز یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر کچھ کھا لیا تو کیا نماز کے لیے کلی کرنا ضروری ہوگا؟ بہتر یہی ہے کہ نماز سے پہلے کلی کر لی جائے، کیونکہ دانتوں کے اندر کچھ چیزیں یہ پھنسی ہوتی ہیں اور پھر نماز کے اندر وہ بار بار جو ہے وہ ذرات بن کر، اور بعض اوقات اس کی فساد والی صورت بھی ہو سکتی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ کلی وغیرہ کر لی جائے۔ اور بطور خاص جب کوئی ایسی چیزیں کھائیں کہ عمومی طور پر جن کے اندر پیاز بھی ہوتا ہے یا کہ ایسی چیز کہ جس میں اور سمیل پیدا ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں تو لازمی ہے کہ وہ بو ذائقہ وغیرہ یہ ختم کر کے پھر ہی نماز کو پڑھا جائے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ فجر کی نماز قضا ہو تو دوسرے دن پڑھ لیں تو سنتیں بھی کیا پڑھنی ہوں گی ساتھ میں؟ فجر کی نماز ہو یا کوئی اور نماز قضا ہو جائے تو یہ صرف فرائض کی قضا ہوتی ہے، سنت کی قضا نہیں ہوتی۔ عشاء کی نماز قضا ہو تو ان کے ساتھ وتر کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فجر ہو، ظہر ہو، کوئی بھی نماز قضا ہے تو اب ان کو سنتیں وغیرہ نہیں،
بلکہ صرف فجر کی ہی 2 رکعتیں ان قضا کو پڑھنا ہے، سنت ساتھ نہیں پڑھی جائیں گی۔ ہاں البتہ اگر اسی دن فجر کی نماز پڑھی جا رہی ہے اور وہ زوال سے پہلے پہلے پڑھی جا رہی ہے، یعنی آج کی کسی کی فجر کی نماز رہتی تھی اور انہوں نے اس زوال سے پہلے پہلے ہی، مثال کے طور پہ 10 بجے صبح 9 بجے پڑھ رہے ہیں، تو اب ایسی صورتحال میں جو اس دن کی نماز فجر کی قضا وہ پڑھ لیں، تو اب وہ سنت بھی ساتھ پڑھ لیں اور اس کو قضا بھی فرض بھی پڑھ لیں۔ ماشاءاللہ۔ مصعب یہ سوال جیسے فجر کی نماز کے حوالے سے ہوا، تو یہ ایک سوال یہ آیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد ایک تو نماز ہی نہیں پڑھتی، اور جو تعداد نماز پڑھتی ہے ان میں سے بہت بڑی تعداد فجر کی نماز نہیں پڑھتی، فجر میں مسجد خالی سی ہوتی ہے، تو کیا اس حکم میں کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے مسلمانوں میں، اور انتہائی افسوسناک یہ کیفیت ہے کہ عمومی طور پر پڑھنے والے افراد بھی فجر کی نماز کو قضا کر دیتے ہیں۔ جو عام روٹین میں، ایک تو وہ طبقہ ہے جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا، یاد رکھیں ایک نماز بھی چھوڑنا جان بوجھ کر یہ حرام گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس کو داخل کیا جائے گا۔ تو اس لیے توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے۔ نماز مسلمانوں پر وقت باندھا فرض ہے، اس کو وقت مقررہ میں ہی ادا کرنا چاہیے، اور بطور خاص اب پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی ایک تعداد ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھے گی۔ ایک بنیادی اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کو دیر تک جاگنا صبح جو کہ اٹھنے کے اندر مخل بنتا ہے، اور وہ فجر کی نماز کو قضا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری یہی ہے کہ رات کو ہم تھوڑا سا جلد سوئیں، یا جتنے بجے بھی سو رہے ہیں فجر کے لیے کوئی ایسا الارم لگائیں، ضرور اہتمام کر کے ہم سوئیں۔ اگر ہماری کوئی فلائٹ ہو یا ہماری ٹرین ہو تو ہم پتہ نہیں 2 4 3 4 ہم الارم لگا کے سوئیں گے کہ فجر کہیں ہم اس ٹائم جو ہے وہ اٹھنا مس نہ ہو جائے، مال کا نقصان نہ ہو جائے، لیکن جہاں نماز جا رہی ہو وہاں اس کی ہم فکر نہ کریں تو یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ ہمیں ضرور اس کی فکر کرنی چاہیے، اور نماز فجر کو بھی کوشش کر کے اس کے وقت میں، بلکہ مسجد آپ کے قریب ہے تو ضرور باجماعت آپ اس نماز کو ادا کریں۔ ماشاءاللہ، کافی اچھی رہنمائی فرمائی مفتی صاحب نے۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ یہ سلسلہ جو ملاحظہ کر رہے ہیں یہ تقریباً ہفتے میں 2 دفعہ اسی دارالفتہ اہل سنت کی آفیشیل فیس بک پیج پر براہ راست نشر کیا جاتا ہے، تو آپ بھی اس میں ضرور شامل ہوا کریں اور اس سے خوب علم دین حاصل کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ تو اس سلسلے میں شامل ہو چکے ہیں، لیکن اسے شیئر بھی کیجیے تاکہ آپ کے دوست احباب وغیرہ بھی علم دین حاصل کر سکیں۔ اور کافی سوالات جو ہیں آپ کی طرف سے آ رہے ہیں، کوشش یہ ہے کہ آپ کے سوالات جو ہے ممکنہ صورت میں مفتی صاحب سے پوچھ لیے جائیں۔ مفتی صاحب یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر کمزوری کی وجہ سے ایمرجنسی کی صورت میں خون دینا پڑ جائے تو کیا خون دے سکتا ہے کوئی کسی کو، اور خون لینا کیسا؟ وقت ضرورت خون لینا اور دینا یہ جائز ہے، اور کبھی اس کی ضرورت ایسی پیش آ جائے تو بالکل خون دیا جا سکتا ہے، اور وہ خون آگے جن کو ضرورت ہے وہ لے بھی سکتے ہیں۔ یہ دونوں معاملے جائز ہیں، لیکن اس کے وہی کنڈیشن کہ وقت ضرورت یہ عمل ہو۔ لیکن عام طور پہ یہ نہیں کہ پہلے سے ہی خون ہم دے دیں اور ہم کہیں کہ اس کو فریز کر لیں، اس خون کو کہیں استعمال کیا جائے، تو ایسا یوں ڈونیشن نہ کریں اور نہ ڈونیٹ کریں، بلکہ جب ضرورت ہو تو اس وقت خون دیا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ محمد بلال ہیں، کہہ رہے ہیں آیت سے اگر ایک لفظ چھوٹ گیا اور پڑھنے سے رہ گیا تو کیا نماز اس سے ٹوٹ جائے گی، کیا حکم ہوگا؟ مطلقاً تو اس کا یہ حکم نہیں ہے، اور کون سی آیت تھی اور اس کا وہ لفظ چھوٹا، دیکھیں اگر تو لفظ چھوٹنے کی وجہ سے اس کا معنی ہی تبدیل ہوتا ہے تو پھر ایک جدا بات ہے، وہ معنی فاسد والا اگر بنتا ہے تو اس صورت میں تو فساد آئے گا، لیکن اگر معنی کا فساد نہیں ہوتا تو پھر اس صورت میں نماز کے نہ ٹوٹنے کا ہی حکم دیا جائے گا۔ تو یہ خاص اس طرح کا جو مسئلہ ہو وہ آیت کو ہی سامنے رکھ کر اس کا ترجمہ دیکھتے ہوئے سیاق و سباق دیکھ کر ہی اس کا مسئلہ بتایا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ صاحب یہ تنویر احمد یہ سوال کر رہے ہیں تیجے کے کھانے سے متعلق کیا حکم ہے؟ تیجے کا کھانا جو عام طور پہ ہمارے ہاں جسے میت کا ہی کھانا کہا جاتا ہے، ایک پہلے دن کو ہوتا ہے، دوسرے کو اس کے ساتھ جو ہے وہ جو دوسرا حکم شرعی ہے اس کو بھی ساتھ ضرور ملحوظ رکھا جائے۔
اور اغنیا افراد ایسے کھانے میں شرکت نہ کریں۔ ماشاءاللہ، یہ محمد شہباز ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایک وضاحت کر دیجئے کہ میت کے پیچھے چلتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ کلمہ شہادت بالکل پڑھا جا سکتا ہے۔ متقدمین فقہا اس بات کو یہ حکم دیتے تھے کہ میت کے ساتھ جب چلیں تو وہ ذکر کرنے کو مکروہ جانتے تھے، وہ کہتے تھے ذکر نہ کیا جائے، آدمی خاموشی کے ساتھ چلے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ آدمی موت کے معاملے میں غور و فکر کرے، تفکر کرے کہ جس طرح آج اس کو چارپائی پہ لٹایا کے قبرستان کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اسی طرح میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونا ہے۔ تو وہ لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ ذکر و اذکار میں مشغول نہ ہو، بلکہ اس معاملے میں تفکر میں مشغول ہو جائیں، اور یہ ذکر سے افضل ہے۔ لیکن پھر جب فقہا نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ نہ تو یہ فکر کر رہے ہیں، نہ تفکر میں ہیں، اور الٹا ذکر بھی نہیں کر رہے بلکہ دنیاوی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو پھر انہوں نے اس ذکر کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔ تو ذکر کرنا بالکل جائز ہے۔ آج تو ہمارے ہاں اور زیادہ لوگ وہاں قبرستان میں بیٹھے ہیں، ان کو کسی طرح کا کوئی فکر نہیں ہے، قبرستان بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے میت ہے، اتنی قبریں ہیں، کوئی فکر نہیں، وہ آرام سے اپنے فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں، اور بغیر کسی ٹینشن کے ان معاملات کے اندر۔ تو ایسے وقت پر، ایسے مواقع پر ان کو کسی نہ کسی طرح ذکر اللہ کی طرف، دین کی طرف اگر ہم راغب رکھیں گے تو یہ ایک اچھا اور مستحسن عمل ہے۔ بالکل ذکر اللہ کر سکتے ہیں، کلمہ شہادت بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے کلمہ شہادت بلند آواز سے پڑھنے سے جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں، سینکڑوں کلمہ پڑھتے ہیں، تو بالکل ایک اچھا عمل، ثواب کا عمل ہے۔ ماشاءاللہ، یہ مصطفی یاسر خان یہ سوال کر رہے ہیں، مکروہ وقت میں نماز پڑھنا کیسا؟ اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ اوقات مکروہہ صبح جب سورج نکلے تو اس کے بعد 20 منٹ، اور پھر دوپہر جس کو زوال کہتے ہیں، یہ زوال کا وقت، اور پھر اس کے بعد سورج جب غروب ہونا ہے اس سے 20 منٹ پہلے، تو ان 3 اوقات میں نماز پڑھنا جائز نہیں، نہ ادا نہ قضا۔ ہاں البتہ اگر اس دن کی عصر کی نماز کسی کی رہتی ہو تو وہ اس کو اس مکروہ وقت میں پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ البتہ بلا عذر اتنی تاخیر کرنا عصر کی نماز میں یہ بھی جائز نہیں ہے، گناہ کا کام ہے۔ ماشاءاللہ، یہ لیکن نماز قضا نہیں ہوگی، نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس ٹائم بھی وہ نماز پڑھیں گی۔ یہ محمد اسلم سوال کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کافیوں نے یہ سوال کیا ہے کہ قضا نماز کس طرح ادا کریں، اس حوالے سے اگر رہنمائی فرما دیں۔ اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک رسالہ ہے، قضا نمازوں کا طریقہ، بہت پیارا رسالہ ہے، اس رسالے کو پڑھیے، اور اس رسالے میں اس کا طریقہ بھی، نیت کیسے کریں گے، یہ سب چیزیں اس میں موجود ہیں، تو انشاءاللہ بڑی رہنمائی حاصل ہوگی۔ المختصر میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی پچھلی نماز قضا کرنا چاہیں تو اس میں جیسے بہت سی، اگر کوئی دن خاص یاد ہے کہ خاص نماز ہے تو آپ اسی کی نیت بنائیں، اسی دن کی وہ ظہر کی نماز یا عصر کی نماز، لیکن بہت سی پچھلے سالوں کی نمازیں ہیں، تو اب اسے آپ یہ نیت کرتے ہوئے کہ جو میرے ذمے پہلی عصر کی نماز ہے، جو میرے ذمے پہلی فجر کی نماز ہے، میں اس کو ادا کرتا ہوں، تو اب یوں جیسے جیسے وہ ادا ہوتی جائے گی دوسری اس کی جگہ پہلی بن جائے گی، پھر جب آپ دوبارہ ایک فجر پڑھیں گے تو وہ پہلی ادا ہو جائے گی، تو اس طریقے سے یہ قضا عمری بھی آپ کی ادا ہوتی رہے گی۔ یہ 3 اوقات مکروہہ کے علاوہ بقیہ اوقات کے اندر قضا وغیرہ نمازیں پڑھی جا سکتی، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ فجر کی نماز اگر قضا ہے تو فجر میں ہی پڑھیں، عشاء کی قضا ہے تو عشاء میں پڑھیں، نہیں، بلکہ بقیہ تمام اوقات مکروہہ کے ہٹا کر بقیہ اوقات میں پڑھے جا سکتے۔ کافی سوالات الحمدللہ سلسلے میں شامل ہوئے، اور الحمدللہ عز و جل یرحمک اللہ، کافی جو ہے وہ اسلام بھی نے سوالات بھی کیے۔ یہ سوال ایک ہے کافی اہم بھی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ پیکیج میں حج کا نام نہ آیا تو کیا حکم ہے، کیا پھر بھی پرائیویٹ جانا ضروری ہے؟ دیکھیں اس میں کنڈیشن مختلف ہوگی، اگر کسی کی ایسی کیفیت ہے ابھی بھی اس کے پاس پیسے موجود ہیں، استطاعت موجود ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ بھلے گورنمنٹ پیکیج میں نام نہیں آیا، پرائیویٹ کے طور پہ ذریعہ اختیار کرتے ہوئے اس کو حج پر جانا ہوگا۔ بہت سے لوگ اس معاملے کے اندر وہ سستی کرتے ہیں
اور کہتے ہیں جب تک ہمارا نام نہیں آئے گا ہم گورنمنٹ پیکج کو ہی لیتے رہیں گے، وہ پیسے بچانے کے لیے، حالانکہ ان کے پاس یہ طاقت، یہ استطاعت موجود ہوتی ہے۔ تو جن کے پاس یہ طاقت استطاعت ہے اور ایک تعداد ہے جن کے پاس یہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن صرف اس لیے وہ نہیں کرتے کہ ہمارے پیسے زیادہ لگیں گے، تو یہ عمل جائز نہیں۔ جب وہ استطاعت آپ کے پاس موجود ہے پرائیویٹ جانے کی، تو اب پرائیویٹ کا ہی آپ کا معیار دیکھا جائے گا، اور استطاعت والی شرط آپ کے اندر پائی گئی ہے، آپ کو وہی ذریعہ اختیار کرتے ہوئے جانا ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ مفتی یہ سوال کر رہے ہیں، فضیل کہہ رہے ہیں کہ اب بغیر داڑھی والے شخص کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ بغیر داڑھی والا شخص یہ فاسق مولن کہلاتا ہے، اور فاسق مولن کو امام بنانا جائز نہیں ہے، چاہے یہ عام نماز ہے اور یا نماز جنازہ، اس کو امام نہیں بنایا جا سکتا۔ ماشاءاللہ، وہ سب کافی جو ہے وہ سوالات سلسلے میں شامل ہوئے، اور ہمارے وقت کا، اس سلسلے کا وقت بھی کافی جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ باول مدینہ میں عشاء کا وقت بھی شروع ہو چکا ہے، اذان عشاء بھی ہونے والی ہے، تو اگر تمام اسلامیوں کے لیے جو جنہوں نے دعاؤں کے لیے عرض کیا، دعا بھی فرما دیں مختصر سی، تاکہ ان کی دلجوئی وغیرہ ہو جائے۔ جی ہاں، دارالتعلیم سنت کے اس آفیشیل پیج پر آپ جتنے افراد بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کوشش کیا کریں ہر اتوار اور جمعۃ المبارک کو یہ سلسلہ لائیو ہوتا ہے، براہ راست ہوتا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں۔ نیز اب آج انشاءاللہ امیر علیہ سنت عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ بھی فرمائیں گے، اور 6 دن یہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ رہے گا، ان میں آپ شرکت کیجئے، اور ہمارے دافسامی کے آفیشیل پیجز پر بھی انشاءاللہ یہ براہ راست بھی مدنی مذاکرے دکھائے جائیں گے۔ انشاءاللہ علم دین کا بہت ہی ذخیرہ حاصل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہلہ۔ یا اللہ یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، یا الہ العالمین، ہم نے جو کچھ یہاں پر سیکھا، جو سنا، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ علم دین کی اس نشست کو، اس حلقے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو، مریضوں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین، جتنے بھی ہمارے بھائیوں نے، بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ سب کے معاملات پر اپنی نظر رحمت فرما دے۔ یا اللہ جن کے روزگار میں پریشانیاں ہیں، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جن کے کاروبار میں رکاوٹیں، بندشیں، ان رکاوٹوں کو دور فرما۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ، اور ہم سب کے لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔